برکت خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی روح پرور نشریات نیوز ون سے براہ راست۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خلق خدا کی خدمت کرنے والی کسی ایک NGO سے، ایک ادارے سے، ان کے نمائندوں سے، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کی جو خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، اس میں ان کو کیا مشکلات ہیں، یہ نظام وہ کیسے چلاتے ہیں، اور میں آپ ہم سب مل کر اس نیکی کے کام میں ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، اللہ طبیعت کا ٹھیک ہے؟ شکر۔ جی آپ ایک بار پھر میرے پروگرام میں آ گئی ہیں، جی شکریہ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے ہنستا مسکراتا رکھے، اسی طرح سے آپ لوگوں کو کھانا کھلاتی رہیں۔ انشاءاللہ۔ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہی ہیں؟ اپنی زندگی کا اگر خلاصہ کروں تو جی 35 سال سے تو میں غریب بستیوں میں کام کر رہی ہوں، اچھا، لیکن کھانا گھر مجھے قائم کیے ہوئے 22 سال ہو گئے۔ 22 سال ہو۔ پروین سعید صاحبہ جو ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا پرسکون رکھا ہوا ہے، اور پرسکون رکھنے کی میرے خیال میں وجہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی مقصد ہے زندگی کا کہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ اسٹارٹ کیسے کیا آپ نے؟ کیا سوچ آئی کہ بھئی یہ کام کرنا ہے؟ یہ سوچ نہیں تھی، میں تو جو زندگی بھر سوچا اپنے لیے وہ یہی سوچا تھا کہ میں جرنلزم کی فیلڈ میں جاؤں گی، ماسٹر کیا جرنلزم میں، اچھا، لکھا بھی کچھ عرصے، لیکن جب میری شادی ہوئی، میری پہلی بیٹی ہوئی، تو مجھے عجیب سا لگتا تھا، میں کہتی شہر میں نہیں رکھا کچھ، بہرحال پھر اس کے بعد ایک ہم نے گھر لیا ہوا تھا سرجانی میں، ہم وہاں چلے گئے۔ وہاں جو ہے ایک واقعہ نے، ایک ماں نے اپنے بچوں کو مار دیا، اچھا، سوائے اس کے کہ وہ بھوکے تھے اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو بس میں نے بھی ماں تھی، میں نے وہیں سے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کا وہ جو کچھ اب حاصل ہے وہ بھوک کا خاتمہ ہے۔ اب بھوک کو ختم کرنا ہے، چاہے 2 کی کرے، 1 کی کرے، 50 کی کرے، اب زندگی کا مقصد ایک ہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ جی کہاں پر ہے آپ کا کھانا گھر؟ یہ خدا کی بستی میں ہے، خدا کی بستی کراچی کا مضافاتی علاقہ؟ جی جی، نیو بہت کراچی، نارتھ کراچی سے جی، آگے؟ اس سے بھی آگے ہے، اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے گڈاپ ٹاؤن کا جو کچی آبادیوں، گوٹھوں پر مشتمل ہے، اور انتہائی غریب پسماندہ مزدور طبقہ وہاں آباد ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جب آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ کام کروں گی، تو سب سے پہلے فرسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ کوئی جگہ لی، کرائے پہ لی، کیا کیا، کس طرح کیا؟ پہلے قدم پر ہم نے جو ہے دیکھا کہ کس کو ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں تو دیا ہوا تھا، شکر اللہ کا، اس میں سے جو حصہ نکالا وہ کن لوگوں کو دیا جائے، تو وہ وہی لوگ تھے جو مزدور طبقہ تھا، جو غریب طبقہ تھا، جو لوگ 2 وقت کا کھانا اس وقت بھی، 2002 کی بات کری، اس وقت بھی وہ نہیں کھا سکتے تھے۔ تو پھر ہم نے ان کو دینا شروع کیا، گھر میں پکا لیا کھانا، بٹھا کے کھلا دیا، چلے آئے آج مل کے کھا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے آٹا دے دیا، راشن دے دیا، کچھ اس طرح کے کام ہم کرتے رہے، لیکن پھر یہ ہوا کہ نہیں، ایک جگہ ہونی چاہیے، تو پھر جگہ لے کر 2002 1 جنوری کو ہم نے کھانا گھر کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ۔ اچھا، تو اس میں کیا آئٹم دیتے ہیں آپ کھانے کا؟ ہم دیتے ہیں دال، سبزی، چھولے کا سالن اور چکن۔ اتنی ساری چیزیں مفت دے رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے پورا وہ بنایا ہوا ہے نا، مینیو؟ جی۔ تو کیا سستا دیتے ہیں یا فری دیتے ہیں؟ اب تو فری دے رہے ہیں، کیونکہ اب تو کرونا کے بعد جو حالات ہوئے ہیں ملک کے، اور جو غربت میں اضافہ ہوا ہے، پھر مہنگائی نے ان طبقے کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، تو اس کے بعد ہم نے 3 روپے رکھے قیمت، لیکن اب 3 روپے بھی دینے کی صلاحیت لوگوں میں لوگ موجود 3 روپے بھی نہیں دے جی سکتے؟ جی بالکل نہیں ہے۔ تو آپس زیادہ تر کون لوگ آتے ہیں؟ قریب مطلب کون سی مزدور کیٹیگری؟ طبقہ، مزدور کرنا؟ مزدور اس میں طبقہ، خواتین بھی ہوتی ہیں؟ خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، بوڑھے تو جوان۔ کھانا تو ختم ہو جاتا ہوگا؟ میرے خیال میں جب آپ کا بلیو اللہ پر ہو، ہم پکاتے تو بہت بڑی کوانٹٹی میں، لیکن جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں نا، تو
بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کھانا ختم ہوا ہو. اچھا، برکت ہو جاتی ہے. مطلب وہ چلتا رہتا ہے جب تک لوگ آتے رہتے ہیں. صبح کتنے بجے، دوپہر کتنے بجے شروع کرتے ہیں؟ ہمارا دوپہر کا کھانا 12:30 بجے شروع ہوتا ہے. اس وقت جب پک اپ پوائنٹ سے ہماری گاڑیوں سے کھانا کچی آبادیوں میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد شام کو 6 بجے پھر شروع ہو جاتا ہے. چلتا رہتا ہے دوپہر کا. جب یعنی لوگ کوئی ٹھکانہ بھی رکھا ہے یا صرف ڈیلیوری ہوتی ہے؟ نہیں بیٹھ کے کھاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں. لے کے بھی جاتے ہیں لوگ؟ جی بالکل، کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں اتنے؟ دیکھیے فنڈس تو کوئی طریقہ کار رکھا ہوگا نا آپ نے؟ نہیں، ہم نے پہلا تو اپنے طرف سے جو ہوا تھا، جو بھی مطلب اس کی شروع کی جو کاسٹ تھی وہ ظاہر ہم نے اپنے گھر سے کی تھی. پھر اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو شامل کیا کہ بھئی آؤ تھوڑا تھوڑا مل کر اس کو کرتے ہیں. لیکن جس وقت ہمارا کام یہ ٹی وی پر آیا، سب سے پہلا آپ کا ٹی وی 1 پر ہی میرا پروگرام چلا تھا. اچھا. ہاں، تو وہ جو ہے اس وقت لوگوں نے محسوس کیا، لوگوں نے کہا کہ فون کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہم نے ان کو سب کو کہا کہ ایک مٹھی آٹا دیں اور آپ جو ہے نا ایک کارروائی کی صورت میں ہمارے ساتھ مل جائیں. آپ کو دینے اور مجھے لینے میں دشواری نہیں ہوگی کہ بڑے بڑے مجھے نہ اماؤنٹ چاہیے نہ کچھ چاہیے. بس ایسا اللہ تعالیٰ کر دے کہ ان کی بھوک ہم سب مل کے مٹا سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی بڑا آدمی دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ آپا کس طرح کھانا کھلا رہی ہیں، بھیج رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ بڑے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. میں نے 35 سال گزارے تو مجھے جو ہے نہیں چاہیے کسی کو، لیکن ظاہر ہے دیا ہے تو تذکرہ کر لینا چاہیے کہ ISPR نے مجھے فخر پاکستان کا وہ دیا، اچھا ایوارڈ دیا. پھر اس کے بعد ان کو مطلب کچھ اور صدر صاحب کو ہوا کہ بھئی یہ بھی کام کر رہی ہیں، اتنے عرصے سے کر رہی ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے پرائڈ آف پرفارمنس دیا 22 میں. ابھی مجھے ایک ٹی وی سے ہم ٹی وی ایوارڈ سے مجھے لیڈر خواتین کے لیڈر کا ایوارڈ ملا ہے. اور ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا ہے کہ میری جو تصویر ایک لندن کے کراس روڈ اسٹیشن پہ لگائی گئی ہے، جو دنیا کی 10 خواتین ہیں جو اچھا کام کریں، ان کی 10 خواتین، تو یہ لگایا. لیکن دیکھیں اللہ کو راضی کرنا زیادہ افضل ہے. آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر جس وقت اللہ راضی ہو جائے گا نا آپ کے سارے مسائل. اچھا تو مجھے یہ بتائیں نا کہ اس کا نظام کیسے چلاتے ہیں؟ کوئی اکاؤنٹنٹ رکھا ہے، کوئی کیٹرنگ والا رکھا ہے، سب اپنے سب بچے اپنے بھانجا بھانجی ہیں، اپنے رشتہ دار رکھے ہوئے ہیں کہ کسی کو کوئی پیسہ ویسا نہ دینا پڑے، جو پیسہ آ رہا ہے اسی طرح وہ غریبوں میں تقسیم. کوئی اندازہ ہے کہ کتنا خرچہ ہو جاتا ہوگا یا کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ جی روزانہ کا ہمارا 1.5 سے پونے 2 لاکھ روپے کا ہے. لیکن اس میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں آٹا بھیجتا ہے، کوئی دالیں بھیج دیتا ہے، تو وہ ہمارا جو روزمرہ کا جو پیسے آ رہے ہوتے تھے کم ہو جاتا ہے. یعنی 50 لاکھ تو مہینہ چاہیے. جی بالکل. اگر کوئی ڈونیشن دے جائے یا کوئی سامان دے جائے تو پھر وہ کم ہو جاتا ہے. وہ تو بہت کم ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ 50 لاکھ روپے منتھلی کا مسئلہ یا معاملہ لے کر چل رہی ہیں، 20 لاکھ آئے کسی مہینے تو باقی 30 کہاں سے آئیں گے؟ کھانا گھر چلتا رہتا ہے. 30 کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں لیکن تو بہت بڑا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی آٹا، کوئی نہ کوئی دالیں، کوئی نہ کوئی تیل مسالے دے کے چلا جاتا ہے آپ کے پاس. دیتا ہے اس لیے کہ وہ رب چاہتا ہے کہ آپ مطلب لوگ اپنے مردوں کے لیے، والدین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، بچوں کے لیے صدقہ کوئی نہ کوئی چیز اس نام پہ آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ آپا یہ ہماری طرف سے رکھ لیں، 200 کلو آٹا، کوئی یہ دالیں پھالیں، اس طرح سے. ہماری مین ضرورت آٹا ہے. آٹا اگر ہمارے پاس ہو تو ہم بڑی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. لیکن موجودہ صورتحال میں آٹا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے فلور میل کو فون کیا کہ بھئی آٹا تو پہنچاؤ. کہہ رہے آپا آٹا نہیں ہے، آدھا کلو بھی اگر آپ مانگیں گے تو نہیں ہوگا. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں سے کرا کر آٹا لیا. آٹا تو ہے چھپا لیا ہے سب نے نا. ہمارے ملک کا ایک طریقہ نظام ایسا. اچھا میں دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مرد اگر یہ سارا کام کرے نا آپا تو سمجھ میں آتا ہے. خاتون ہو کر آپ کو کوئی دشواری ہوئی اس کی؟ میرے خیال میں وہ دشواری نہیں ہوئی کہ خاتون ہونے کی حیثیت سے کسی نے، لیکن پہلے دن سے لے کر آج تک لوگوں نے مجھے بہت بہت عزت دی.
میں کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ کسی مرد نے کوئی غیر اخلاقی بات میرے ساتھ کی ہو یا میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہو. سب نے مجھے کہا آپا آپ ہماری ماں ہیں, ہم کریں گے. نہیں ہے کسی کے. لیکن جو مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ کھانے والوں کی تعداد بہت ہے, ہمارے وسائل کم ہیں. واہ واہ. اگر ہمارے وسائل بڑھ جائیں تو وہ کھانے والوں کی جو لائنیں لگی ہوتی ہیں نا اس میں بہت کمی آ جائے گی. ہم راشن دے رہے ہیں, ابھی رمضانوں میں ہم نے ماشاء اللہ روزانہ ہم افطاری کرا رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, آخری عشرے میں کپڑے دیں گے. تو یہ ہمارا ٹارگیٹ یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے 5,000 لوگوں کو دینا ہے, ہم نے 5 لوگوں کو دینا ہے. ہم 5 کو سامنے رکھتے ہیں, 5 سے 50, 50 سے 500 اور 5,000 تک خود ہی پہنچتے اچھا ہیں. کبھی سوچ آئی کہ بھئی اس کو دیگر علاقوں یا دیگر شہروں تک پھیلاؤں اگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے؟ بالکل بالکل. اب تو میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی اتنی انرجی ہے, اتنا ہی مطلب ہے کہ آگے بڑھنے کا. لیکن اگر یہ کھانا گھر اس وقت جس ملک کی صورتحال ہے, ہر ملک کے ہر غریب بستیوں میں کھانا گھر ہونا چاہیے. میں نہیں کہتی آپ مجھے کہیں, میں کہتی ہوں اپنے کوئی اور علاقے بھی میں کرے. آپ خود کھڑے ہو جائیں, عام پاکستانی کھڑا ہو. ہمیں نہیں چاہیے کسی اکابرین کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے. عام پاکستانی جس کو اللہ نے دیا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرح سے ہر کوئی جو ہے نا وہ روڈوں پہ کھانا کھلانا شروع کر دے گا تو پھر لوگ کہیں گے ابھی کھانا تو کھانا گھر سے مل رہا ہے, سیلانی سے مل رہا ہے, جے ڈی سی سے مل نہیں رہا ہے, ہمارا شیپا سے مل رہا ہے, تو کھائے جاؤ بس. نہیں بیٹا, اب ہمارا کام نہیں تو کر. کانسیپٹ بالکل الگ ہے. ہم نے جب اپنا کھانے گھر کا آغاز کیا تو کمیونٹی کے اندر کیا, محلوں میں کیا, غریب بستیوں کے اندر کیا. ایک ٹوکن منی رکھی 3 روپے تاکہ لوگ خرید کے کھائیں اور محنت کر کے کما کے بھی لائیں. یہ 2 چیزیں تھیں جو ہمارے ادارے کو منفرد کر رہی تھی. اس لیے کہ دیکھیں جو فری کا کھانا ہوتا ہے نا وہ کھایا نہیں کھایا, آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا. لیکن جب وہ خرید کے جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ روٹی میرے لیے میرے پیسوں سے ہے, میں اس کو آخری نوالے تک کھاؤں گا. تو یہ مطلب فرق آ جاتا ہے لوگوں. اچھا کوئی آپ کو کیش ڈونیشن دینا چاہے تو کیش آ کر دے یا آپ نے کوئی بینک اکاؤنٹ وغیرہ رکھا ہے؟ بینک ڈیٹیلز ہے ہماری. بینک اس میں جمع ہوتا ہے, پھر اسی طرح سے آپ نے نکالنے کا ایک سسٹم پورا جی جیسا بتا رہے جی ہیں جی کہ گھر کے جو لوگوں ہمیں دیتا ہے ہم اس کا اماؤنٹ لیتے ہیں, اس کو ایک رسید دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری رسید ہے, اتنا اماؤنٹ آپ کو پہنچ گیا. اب اس اماؤنٹ سے ہم نے دالیں خریدیں, آٹا خریدا یا جو بھی XYZ کہیں خرچ کیا, وہ رسید بن کر جہاں سے آٹا لیا وہاں سے رسید لگا کر ان کو دے دیا کہ یہ دیکھیں آپ کے پیسوں سے اتنا آٹا خریدا, یہ آپ کے پیسوں سے ہم نے لیا. اچھا کوئی پاکستان کے باہر سے لوگ رابطہ کرتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں. پاکستان میں تو کم ہے, پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا باہر سے زیادہ لوگ آتے ہیں. باہر سے بہت زیادہ ہے, لیکن جو حکومت کی سختیاں ہیں NGOs پر وہ بہت زیادہ ہیں. اچھا فنڈز کے آنے فنڈز کے آنے میں بہت تو پھر کیا رکاوٹ ہے. طریقہ اختیار کرتے ہیں لوگ؟ کرتے ہیں, مشکل آتی ہے بھیج دیتے ہیں, بھیج دیتے پھر اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں رشتہ کہ داروں کو ہماری طرف سے ان کو دے دیں. صحیح. اچھا سب سے جو ہے نا وہ اہم بات جو ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی کام کوئی بندہ شروع کرتا ہے تو وہ ایک ادارہ بناتا ہے تاکہ میرے جانے کے بعد بھی یہ کام جاری رہے, یا اگر شخص کرتا ہے تو اپنا کوئی نہ کوئی جانشین مقرر کرتا ہے. آپ نے کیا سوچا یہ ادارہ, اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور طویل عمر دے, آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, آپ کے جانے کے بعد یہ سارا, یا آپ کے چھوڑنے کے بعد, یا ریٹائر ہونے کے بعد, یا گھر بیٹھ جانے کے بعد آپ نے کیا سوچا ہے کہ کیسے چلے گا؟ دیکھیں اس کا گھر کوئی بیٹھنے اسٹرکچر کا تو بنایا آپ نے؟ اللہ سے ہر لمحے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چلتے ہیں ہاتھ پاؤں رکھنا, زندگی کی آخری سانس تک کسی کا محتاج نہیں بنانا. صحیح ہے. سسٹم بنایا ہوا ہے تمام لوگوں کو. جو اب میرے بچے ہیں, میرے رشتہ دار ہیں, بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, بھانجیاں ہیں, سب کہتی ہیں کہ آپ نے بہت ٹائم گزار لیا. اب وہ نئی جنریشن جب میرے ساتھ مرج ہوئی ہے تو ان کو وہ تمام چیزیں سکھا دی گئی ہیں, بتا دی گئی ہیں کہ دیکھو اولین یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے, اس کو اس انداز میں کرنا ہے. تو اب وہ ٹیم جو ہے نا, میں تو ذرا کم کام کرتی ہوں, وہ ٹیم زیادہ کام کرتی. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے جانے کے بعد بھی یہ کام چلتا رہے گا. صحیح ہے. میں شبیر ابو طالب اور نیوز 1 کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ویڈیو چل رہی, اس طرح سے لوگ جو ہے آپا کے وہاں کھانا کھا رہے ہیں اور بلا تفریق رنگ و نسل, بالکل
कोई सियासी जमात नहीं, कोई कुछ बिरादरी भी नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। कोई रंग व नस्ल नहीं, कोई इलाका नहीं, कोई मसलक नहीं, आप आएँ खाना खाएं। और एक अरसे से ये खिला रही हैं लोगों को। कॉन्सेप्ट तो 5-10 साल से आया है, ये तो बहुत पहले से खिला रही हैं। और कमाल की बात ये है कि मुल्क में, बल्कि ज़्यादातर मुल्क के बाहर से लोग इन पे भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं, और सवाब की नीयत से आपा को पैसे दिए जाते हैं कि हमारी तरफ से खिला देना। आप सोचें, महीने का 40-50 लाख रुपए का खाना खिलाना और ये काम लेकर चलना, ये आसान तो नहीं है। तो इतने बड़े कॉज में अगर मैं और आप आपा का साथ ना दें तो हम ज़्यादती करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि वैसे भी रमज़ान मुबारक में एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर है, तो क्यों ना हम रमज़ान में अहद करें कि हम ऐसी NGOs को, ऐसे फलाही इदारों को, ऐसे लोगों को जो है इनके हाथ मजबूत करेंगे, इनको फ़ंड्स देंगे, इनको अपने सदक़ात, खैरात, फ़ितरात, अतियात, ज़कात, सारी चीज़ें जो भी हमारे माल हलाल में है, इसका कुछ हिस्सा ही सही हम खाना घर के लिए देंगे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की बस्तियों में खाना खिला सकें। अच्छा, आप बच्चों से मुतालिक बताएं कि छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ आते हैं, आपने देखा हो, ये अकेले अकेले भी आ रहे हैं? अकेले भी आते हैं, लेकिन बच्चे अपने माँओं के साथ आते हैं या अब्बा के तो साथ भी। जानते हैं ये कौन बच्चे हैं, या ये मांगने वाले होते हैं क्या? नहीं नहीं, मांगने वाला देखिए, इस वक्त हमें अंदाज़ा नहीं है या हम उस तशवीश को महसूस नहीं कर रहे कि जो गरीब तर हो गया है, जो इस वक्त बेरोज़गारी है, महंगाई है, उसने गरीब की कमर को तोड़ के रख दिया है। हाँ। उनके बच्चे भी बेचारे, बाप ऐसे दे देगी, जाओ तुम 10 रुपए ले जाओ, 3 रोटियां ले आओ, जाओ ये कर लो। बच्चे आ जाते हैं, माँओं के साथ भी आते हैं। कोई मांगने वाला तो क्या है, मांगने वाला तो बेचारा खुद सड़कों पे मांग रहा है, वो तो बहुत हज़ारों रुपए रोज़ाना कमा रहा है, उसको क्या ज़रूरत है कि वो आके खाना घर से खाना खाएगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो तो माशाल्लाह, मैं कहती हूँ कि हिम्मत वाले लोग हैं, आंसुओं से रोते हैं और रोने के बाद कहते हैं कि हमारे बच्चे भूखे हैं। मतलब खुशी से तो कोई भी खाना खाने नहीं आता। नहीं, कोई भी नहीं आ रहा ना, क्यों आएगा? उनके वसाइल ही ख़त्म कर दिए गए हैं, उनके पास 2 वक्त का खाना ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? यही करेंगे ना, या तो उनके बच्चे चोरी चकारी करेंगे। जाओ भाई, ये हो रहा है, क्या हो रहा है माशरे में? जो बुराइयां फैल रही हैं वो इसी वजह से फैल रही है ना, लोगों के पास खाने को नहीं है। जब असल ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत आपका 2 वक्त का खाना है, तो फिर जब वो नहीं मिलेगा, तो मैं तो खुद कहती हूँ कि बादशाह वक्त को भी भूख लगती है, तो वो अपने आप को पहले कहता है खाना खिलाओ। हाँ, कहते हैं सारे काम छोड़ दो। सारे काम छोड़ दो। तो गरीब के पास तो है ही नहीं, उनके तो दस्तरखान सजे हुए हैं, उनकी टेबलें सजी हुई हैं, लाखों रुपए का दस्तरखान रोज़ाना उनका सजता है, बेचारों के पास क्या है? अच्छा, आपको कभी लगा कि इसमें क्रिमिनल्स भी खा रहे हैं, चरसी भी खा रहे हैं, ऐसा जेब कतरे भी खा रहे हैं, आपको लगा कभी ऐसा? मैं जिस जगह हूँ वहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये जो अपने फ़राइज़ से गफलत जो मज़दूर तबका करता है, वो उसमें सबसे अहम चीज़ है, वो नशा करता है। हाँ। नशा जब करता है तो अपनी चीज़ों से गफलत बरतता है कि नहीं जी, क्या भूख और क्या बच्चे और क्या वो पड़े में नशा करें। कमा के भी अगर लाएंगे तो वो नशा करके एक तरफ पड़े रहेंगे। मुतासिर कौन हो रहे हैं? बच्चे और बीवी। इन दोनों को कौन खिलाएगा? वो तो पड़ गया है, सुस्त हो गया, लागर हो गया, लागर हो गया, जिसको कहते हैं हराम खोर हो गया। हराम खोर हो गया। तो अब बताइए कि हम कैसे इस बड़े मसले को हल करेंगे अगर ये इदारे इस तरह के काम ना करें, इस तरह के लोग खाना ना खिलाएं। लोग हमें कहते हैं आप कैसे करती हैं कि इसमें अच्छे लोग भी आते हैं। मैंने कहा जिस जगह मैं काम कर रही हूँ वहाँ सारे गरीब लोग आबाद हैं। पूरे कराची से लोग फ़ोन कर रहे हैं मेरे पास कि हमें जो है ना राशन दीजिए, हमारे बच्चे भूखे हैं। और पिछले 21 सालों में, तो 22 साल मेरा भी लगा है, 21 सालों में इतने फ़ोन नहीं आए जितने कि इस साल आए। अच्छा। पूरे कराची से, पूरे पाकिस्तान से फ़ोन आता है। मैं कहती हूँ मैं पाकिस्तान से बाहर तो नहीं निकल सकते, कराची वाले जो हैं वो आकर रब्ता कर लें हमसे, और हम तो बैठे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, राशन बनवा रहे हैं, दे रहे हैं ताकि लोगों को आसानी हो खाने में।
افطاری کرا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ. افطاری بھی بہترین کراتے ہیں کہ کھجور و شربت سے روزہ کھلوا کر بریانی کھلاتے ہیں تاکہ وہ پیٹ بھر جائے. صحیح. اگر ہم ان کو ایک چھولے یا وہ کھلا دیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر پیٹ بھر کے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں روزے کے وقت میں تو وہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا میں بیٹا بیان نہیں کر سکتی واہ واہ. کہ وہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا اور آ کر میرے پاس میں خود کھلاتی ہوں میں خود دیتی ہوں کھجور بھی دے رہی ہوں میں ان کو کھانا بھی دے رہی ہوں اپنے ہاتھ سے دیتی ہوں. میرے بچے کہتے ہیں امی آپ کیوں کرتی ہیں اس طرح لیکن میں کہتی ہوں مجھے وہ سکون ہے اس کھلانے میں کہ میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتی. میں نے اپنے سارا جوانی بڑھاپا اسی میں گزار دیا. اللہ اللہ. یہ جذبہ ہے آپا پروین کا اور یقیناً اس جذبے کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں ستائش بھی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ انہیں مزید ہمت طاقت توفیق اور سعادت جاری رکھے اور مزید دے کہ یہ کام کرتے رہیں. بہت شکریہ آپا آپ تشریف لائیں اور ضرور ساتھ دینا ہے اور اپنے مال حلال میں سے خرچ کر کے کھانا گھر کو دینا ہے. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.